السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 22 صفر المظفر۔ اسلامی تاریخ۔ حضرت داؤد علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 1000 سال پہلے بنی اسرائیل میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے ہی جالوت بادشاہ کو قتل کر کے بنی اسرائیل کو اس کے ظلم و ستم سے نجات دلائی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہی کو خلیفہ کا لقب عطا کیا۔ وہ بیک وقت نبی و رسول و حاکم و بادشاہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو زبور نامی کتاب دی جس میں تورات کے مطابق احکام تھے، مگر اس کا اکثر حصہ اللہ کی حمد و ثنا، بشارت و خوشخبری، وعظ و نصیحت اور خدا کی تسبیح پر مشتمل تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسی آواز عطا فرمائی تھی کہ جب زبور کی تلاوت کرتے تو جنات و انسان، یہاں تک کہ جنگلی جانور اور پرندے سب جھومنے لگتے اور حمد و تسبیح میں مشغول ہو جاتے۔ وہ پرندوں کی بولیاں بھی سمجھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے لوہے کو نرم کر دیا تھا۔ وہ آسانی سے زرہیں بنا لیتے اور لڑائی کے موقع پر ان کو پہن کر دشمنوں سے اپنا بچاؤ کر لیتے، نیز ان کو بیچ کر اپنی روزی کا انتظام بھی کر لیا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ پانی کا دودھ اور مکھن میں تبدیل ہو جانا۔ سالم بن ابی الجعد رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 آدمیوں کو اپنے کسی کام پر بھیجا تو دونوں عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہیں سے مشکیزہ لے کے آؤ۔ وہ دونوں لے آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں پانی بھرنے کا حکم فرمایا، چنانچہ دونوں نے پانی بھر لیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے ہاتھوں سے بند کر دیا اور فرمایا، اب جاؤ، جب تم فلاں جگہ پہنچو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو رزق دے گا۔ چنانچہ وہ دونوں چلے گئے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی جگہ پر پہنچے تو مشکیزہ خود بخود کھل گیا۔ دیکھا تو اس میں دودھ اور مکھن تھا۔ ان دونوں حضرات نے پیٹ بھر کر کھایا اور پیا۔ ایک فرض کے بارے میں تکبیر تحریمہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کی کنجی وضو ہے اور اس کا تحریمہ تکبیر ہے، اور نماز کو ختم کرنے والا تسلیم یعنی السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنا ہے۔ فائدہ: نماز شروع کرتے وقت جو تکبیر کہی جاتی ہے اس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ نماز کی شروع میں تکبیر تحریمہ کہنا فرض ہے۔ ایک سنت کے بارے میں مصافح و معانقہ کا سنت طریقہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ جب آپس میں ملتے تو مصافحہ کرتے، اور جب سفر سے واپس آتے تو معانقہ کرتے یعنی گلے ملتے۔ ایک اہم عمل کی فضیلت حلال کمائی سے مسجد بنانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص عبادت کے لیے حلال مال سے کوئی عمارت یعنی مسجد بنائے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں موتی اور یاقوت کا گھر بنائے گا۔ ایک گناہ کے بارے میں راہ خدا سے ہٹ کر زندگی گزارنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو لوگ اپنی خواہشات کی پیروی کر کے اللہ تعالیٰ کے راستے سے بھٹک جاتے ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اس لیے کہ وہ حساب کے دن کو بھولے ہوتے ہیں۔ دنیا کے بارے میں دنیا کی ظاہری حالت دھوکہ ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ لوگ صرف دنیاوی زندگی کی ظاہری حالت کو جانتے ہیں اور آخرت سے بالکل غافل ہے، یعنی انسان صرف دنیا کی چیزوں کو جانتے ہیں اور اسی کو حاصل کرنے کے فکر میں لگے رہتے ہیں۔ انہیں پتہ نہیں ہے اس کے بعد دوسری زندگی آنے والی ہے اور وہ ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہے، لہذا دنیا میں لگنے کے بجائے آخرت کی تیاری میں مشغول رہنا چاہیے۔ آخرت کے بارے میں جہنم کا کنواں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنم ایک وادی ہے اور اس وادی میں کنواں ہے جس کو حب حب کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے لازم کر لیا ہے کہ وہ اس میں ہر جابر ظالم شخص کو ٹھہرائے گا۔ طب نبوی سے علاج، آپریشن سے پھوڑے کا علاج۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ میری گردن میں ایک پھوڑا نکل آیا،
جس کا ذکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے کھول دو یعنی پھوڑ دو اور چھوڑو مت، ورنہ گوشت کھائے گا اور خون چوسے گا، یعنی اس کا خراب مادہ اگر وقت پر نہ نکالا گیا تو زخم کو اور زیادہ بڑھا کر گوشت اور خون کے بگاڑ کا ذریعہ بنے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کسی کے برتن میں جب کتا منہ ڈال دے تو اسے 7 مرتبہ دھو اور سب سے پہلے اسے مٹی سے مل کر صاف کر لو۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان باتوں پر عمل کرنے والا بنائے اور ان باتوں کو یاد رکھنے والا بنائے، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کرے، شیئر کرے۔ اگر مجھ سے کچھ خطا غلطی ہو گئی ہو تو میری اصلاح فرما دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔